سورة الحدید آیت نمبر 14۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا کریں گے اور منافقین کو نور دیا جائے گا اور وہ نور بجھے گا۔ تو ایمان والوں سے وہ یہ کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم تمہارے نور سے روشنی لیتے ہیں۔ انہیں بھیجا جائے گا کہ پیچھے چلے جاؤ، وہیں سے جہاں سے نور مل رہا تھا وہیں سے نور لو۔ جب وہ ادھر جائیں گے واپس آئیں گے تو ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہوگا، کڑی کر دی جائے گی۔ ایک جانب جنت ہے، ایک جانب جنت ہوگی اور دوسرے جانب پہ جہنم۔ ایک جانب رحمت ہے اور دوسرے جانب پہ عذاب۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جب منافقین واپس آئیں گے تو وہ یوں کہیں گے، ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ تو منافق تو یہی ہے نا، ظاہراً اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر رہا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا، یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے اور اللہ ان کو دھوکہ دے گا۔ نور ملی ہے لیکن نور ملا ہے لیکن وہ نور بجھ گیا، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ تو فرمایا کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو جواب میں ان سے یہ کہا جائے گا، بلا، ہاں تم تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن بات یہ تھی کہ تم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، تمہاری تو حالت یہ تھی کہ تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا، اور تم انتظار کرتے رہے، تم دیکھتے رہے کہ کس طرح حالات کس طرف جاتے ہیں، حالات کا رخ کس طرف ہوتا ہے۔ وارتبتم، تم شک میں رہے، مشکوک حالت تھی تمہاری دنیا میں۔ وغرتکم الامانی، اور تم کو آرزوؤں نے، جو تمہاری خواہشات تھی، آرزوئیں تھیں، انہوں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو پر کیا ہوا؟ حتی جاء امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آیا، تم سوچتے رہے،
کہ یوں ہوگا تو یوں کریں گے، یوں ہوگا تو یوں کریں گے، دھوکہ بازیاں کرتے رہے۔ جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آیا۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ ملک الموت آ کے کہتا ہے جو زندگی تجھے دی گئی تھی اس کی شام ہو گئی، ختم۔ جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں دھوکہ دیا، دھوکہ دینے والے نے، اللہ کے متعلق اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اب تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھیں جان چھڑانے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ لو، جس طرح دنیاوی حالات ہیں، دنیاوی زندگی ہم گزارتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے کوئی سفارش کر دی، کوئی فدیہ دے دیا، کوئی جرمانہ ادا کر دیا کہ بس میری جان چھوٹ جائے، کہا آج تم سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ تم سے نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ تو ٹھکانہ تمہارا کیا ہے؟ مأواکم النار ہی مولاکم، یہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور یہی تمہارا ساتھی ہے، تم اس کے ساتھ رہو گے، یعنی آگ میں رہو گے۔ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ۔ تو منافقین کی جو حالت تھی تلاوت شدہ 2 آیتوں میں، ان کی حالت بیان کرنے کے بعد اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، کیا یہ ٹائم نہیں آیا اب بھی کہ ایمان والوں پہ یہ ٹائم نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو سنتے ہوئے نرم ہو جائے، اور قرآن کی جو آیتیں اتری ہے قرآن کو سن کے ان کے دل نرم ہو جائے۔ اے ایمان والو، کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ جب تم نے مومنوں کی اور منافقوں کی حالت سنی کہ ان کا نور سلب ہوگا، انہیں ٹکا سا جواب دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ٹائم اب بھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، 2 باتیں، کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل نرم ہو جائے، اور اللہ نے جو کچھ اتارا ہے یعنی قرآن کریم، قرآن سن کے ان کے دل نرم ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئے۔ وَلَا يَكُونُوا، اور نہ ہو كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے طرح جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، ایمان والوں سے پہلے۔ تورات بھی ایک کتاب تھی جو لوگوں کو دی گئی تھی، یہود کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو۔ انجیل بھی ایک کتاب تھی جو ان کو دی گئی تھی، تو پر کیا ہوا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا پیریڈ لمبا ہوا، ان کی زندگیاں لمبی ہو گئیں۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، کافی عرصہ ان پہ گزرا۔ جب دل سخت ہو گیا اب معاملہ بگڑ گیا۔ فرمایا کثیر منہم فاسقون، ان میں بہت سارے لوگ کافر ہیں، فاسق کافر ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس کتاب ہے، وہ تو کتاب والے ہیں، کتاب کو انہوں نے چھوڑا، کتاب کے تعلیمات کو انہوں نے چھوڑا، اب بھی وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں۔ امت محمدیہ، تمہیں اللہ نے کتاب دی، تمہیں اللہ نے قرآن دیا، کیا اب بھی تم پہ یہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ تم قرآن پہ غور کرو، قرآن کے تعلیمات پہ عمل کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، قرآن کے مطابق زندگیاں گزارو؟ اس وقت کے آنے سے پہلے جاء امر اللہ، کہ جو اللہ کا فیصلہ آتا ہے موت سے پہلے۔ واقعات ہمارے سامنے قرآن بیان کر کے گزری ہوئی امتوں کے یا قیامت کے، پھر ہمیں دعوت دیتا ہے اور دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہیں کہا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے، اللہ کے بندو سمجھو، اللہ کی کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ینادونہم الم نکن معکم، منافقین پکار کے ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ قالوا بلا، کہا جائے گا ہاں کیوں نہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا تھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرنے لگے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تم کو آرزو اور تمناؤں نے دھوکہ دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آیا، وغرکم، اور دھوکہ دیا تم کو، باللہ، اللہ کے متعلق، الغرور، دھوکہ دینے والے نے، شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، تم نہیں سنبھلے، تم نہیں سدھرے۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ تم سے فدیہ لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، منافقین اور کافر تم سارے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، اور یہی تمہارا ساتھی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، کیا نہیں آیا ہے وقت ایمان والوں پہ، ان تخشع قلوبہم، کہ نرم ہو جائے ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے یاد، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پہ یہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے۔ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کے طرح، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، من قبل، تم سے پہلے، فطال علیہم الامد، پس لمبی ہو گئی ان پہ ان کی زندگیاں، فقست قلوبہم، نافرمانیاں کرتے کرتے ان کے دل سخت ہو گئی، وکثیر منہم فاسقون، اب بھی بہت ان میں کافر ہے، گناہ کرتے رہے، توبہ نہ کرتے رہے، گناہ کرتے کرتے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہم وفقنا لما